تو آج بات کرتے ہیں ایک ایسی ڈکیتی کی جسے صدی کی سب سے بڑی واردات کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا منصوبہ جو اتنا مکمل، اتنا پرفیکٹ تھا کہ لگتا تھا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، لیکن پھر چند بہت معمولی انسانی غلطیوں نے سارا کھیل پلٹ دیا۔ یہی ہے عظیم ٹرین ڈکیتی کی کہانی۔ لیکن اس کہانی کا سب سے حیران کن، سب سے دلچسپ موڑ کیا ہے؟ کیا ہو اگر میں کہوں کہ اس بہت بڑی واردات کو حل کرنے میں سب سے بڑا سراغ ایک بورڈ گیم سے ملا؟ جی ہاں، ایک عام سا بورڈ گیم۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ چلیں اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں ماضی میں۔ تاریخ ہے 8 اگست 1963۔ ایک تاریخ خاموش رات، رائل میل کی ایک ٹرین اپنی پٹری پر رواں دواں ہے، ایک معمول کا سفر۔ کم از کم سب یہی سوچ رہے تھے، کیونکہ اس رات کچھ ایسا ہونے والا تھا جو تاریخی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے درج ہو جائے گا۔ ذرا سوچیں، آپ ٹرین ڈرائیور ہیں، جیک ملز، باہر گھوپ اندھیرا ہے، اور اچانک آپ کو سیئرز کراسنگ پر ایک لال بتی نظر آتی ہے۔ اب آپ یہ راستہ اپنی ہتھیلی کی لکیروں کی طرح جانتے ہیں۔ اس جگہ، اس وقت لال بتی کا جلنا بس ناممکن ہے، اور اسی لمحے آپ کے دل میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ کچھ بہت بہت غلط ہونے والا ہے۔ اور وہ ٹھیک تھے۔ وہ لال بتی کوئی تکنیکی خرابی نہیں تھی، نہیں جناب، وہ ایک انتہائی جرأت مندانہ منصوبے کا پہلا قدم تھا۔ ایک ایسا منصوبہ جو صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ ڈاکوؤں کے پاس دو ایسی سنہری مخبریاں ہیں، ایسی اندر کی خبریں جو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہیں۔ تو آخر ان کا ہدف کیا تھا؟ ہدف کا ایک نام تھا، HVP کوچ، یعنی ہائی ویلیو پیکیجز۔ اسے آپ پہیوں پر چلتا پھرتا ایک خزانہ سمجھ لیں۔ یہ خاص ڈبہ صرف ایک کام کے لیے بنایا گیا تھا، ملک بھر میں بہت بڑی مقدار میں ایسی نقدی منتقل کرنا جس کا کوئی سراغ نہ لگایا جا سکے۔ تو وہ دو سنہری مخبریاں کیا تھیں؟ اچھا یہ سنیے، پہلی خبر یہ تھی کہ ڈاکو جانتے تھے کہ اس خاص رات ٹرین میں ایک پرانا HVV ڈبہ لگایا گیا ہے، اور پرانے ڈبے میں خاص بات کیا تھی؟ اس میں کوئی سیکیورٹی الارم نہیں تھا۔ سوچ سکتے ہیں؟ اور پھر دوسری خبر جو اصل جیک پاٹ تھی، ایک حالیہ بینک کی چھٹی کی وجہ سے اس ڈبے میں رقم معمول سے 10 گنا زیادہ تھی۔ یہ اب صرف ایک منصوبہ نہیں تھا، یہ ایک بہترین طوفان تھا، صدی کا سب سے بڑا موقع۔ اور اس بہترین موقع کی قیمت کیا تھی؟ پورے 2.6 ملین پاؤنڈز۔ یاد رکھیے، یہ 1963 کی بات ہے۔ اس زمانے میں اتنی رقم ناقابل تصور تھی۔ اگر ہم آج کے حساب سے دیکھیں تو یہ رقم 60 ملین پاؤنڈ سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ مطلب اتنی بڑی چوری کہ کسی بھی ملک کی معیشت کو ہلا کر رکھ دے۔ بہت ہی بڑی رقم تھی۔ تو منصوبہ تیار ہے، انعام بہت بڑا ہے، اب وقت ہے عمل کا۔ چلے واپس اسی رکی ہوئی ٹرین کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ یہیں سے اصل کارروائی شروع ہوتی ہے۔ اور یقین کریں یا نہ کریں، یہیں پر پہلی سب سے بڑی غلطی بھی ہوتی ہے۔ تو اب سب کچھ سیکنڈز کے حساب سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک 3 بجے ایک دستانے اور بیٹری سے سگنل کو لال کیا جاتا ہے۔ صرف 3 منٹ بعد جیک ملز ٹرین روکتا ہے اور اس پر حملہ ہو جاتا ہے۔ 3:15 تک قیمتی HVP ڈبے کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ سب پرفیکٹ ہے نا؟ غلط۔ یہیں سے معاملہ خراب ہوتا ہے۔ ان کا اپنا ڈرائیور، جسے وہ ٹرین کا انجن چلانے کے لیے لائے تھے، وہ اسے چلا ہی نہیں سکا۔ انجن اس کے لیے بہت جدید تھا۔ ذرا اس وقت کی گھبراہٹ کا تصور کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ 3:25 پر انہوں نے زخمی جیک ملز کو، جس پر انہوں نے ابھی حملہ کیا تھا، واپس ڈرائیور سیٹ پر بٹھایا اور اسے ٹرین کو اپنے خفیہ مقام برائڈ گو برج تک لے جانے پر مجبور کیا۔ تو آخر کار وہ برائڈ گو برج پہنچ گئے۔ اب وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے خود کو صرف 15 منٹ دیے۔ 15 منٹ اور 2.5 ٹن نقدی۔ انہوں نے ایک انسانی زنجیر بنائی اور پاگلوں کی طرح نوٹوں کی بھاری بوریاں ایک ٹرک میں پھینکنا شروع کر دیں۔ وہ منظر کسی فلم جیسا ہوگا، ہر طرف افراتفری اور وقت کا شدید دباؤ۔ اور جانتے ہیں کیا؟ اس افراتفری کے باوجود وہ حیرت انگیز طور پر کامیاب رہے۔ کل 128 بوریوں میں سے انہوں نے 120 بوریاں ٹرک میں لاد لیں۔ صرف 8 بوریاں پیچھے چھوڑنی پڑی کیونکہ ان کے پاس وقت ختم ہو گیا تھا۔ ایک ناقابل یقین کامیابی۔ تو وہ بھاگ نکلے۔ انہوں نے کر دکھایا۔ انہوں نے صدی کی سب سے بڑی واردات کر لی تھی۔ وہ خود کو ناقابل شکست سمجھ رہے ہوں گے، لیکن یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ایک بہت چھوٹی، تقریباً فضول سی غلطی کی وجہ سے
صرف ایک جملہ جو ان کے پورے منصوبے کو زمین بوس کرنے والا تھا۔ جاتے ہوئے ایک ڈاکو نے ٹرین کے عملے کی طرف مڑ کر کہا، 30 منٹ تک ہلنا مت ورنہ مارے جاؤ گے۔ بس ایک عام سی دھمکی تاکہ انہیں بھاگنے کا وقت مل جائے، ہے نا؟ کم از کم انہوں نے تو یہی سوچا تھا۔ حقیقت میں انہوں نے ابھی پولیس کو اس کیس کا سب سے بڑا سراغ اپنے ہاتھوں سے دے دیا تھا۔ یہ اتنا بڑا سوراخ کیوں تھا، ذرا سوچیں، خاص طور پر 30 منٹ ہی کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنے ٹھکانے تک پہنچنے اور محفوظ محسوس کرنے کے لیے اتنا ہی وقت درکار تھا۔ انہوں نے لفظی طور پر پولیس کو بتا دیا تھا کہ ہمارا ٹھکانہ یہاں سے 30 منٹ کی ڈرائیو کے اندر ہے، اور پولیس فوراً اس بات کو سمجھ گئی۔ اسی ایک جملے کی بنیاد پر انہوں نے جائے وقوع کے ارد گرد 50 کلومیٹر کا ایک دائرہ بنا لیا۔ اچانک تلاش کا علاقہ جو پورا ملک ہو سکتا تھا، اب صرف ایک چھوٹے سے دائرے تک محدود ہو گیا تھا۔ کھیل بدل چکا تھا۔ اب ڈاکو اپنے ٹھکانے پر پولیس کا سکینر سن رہے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے پولیس کو 30 منٹ کے دائرے کی بات کرتے سنا، ان پر شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ ان کا منصوبہ تھا کہ کچھ دن چھپے رہیں گے جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، لیکن اب انہوں نے وہ منصوبہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے فوراً بھاگنے کا فیصلہ کیا، وقت سے بہت پہلے، اور وہی جلد بازی ان کی سب سے مہلک غلطی ثابت ہوئی۔ تو جب پولیس آخرکار ان کے ٹھکانے پر پہنچی، ایک فارم ہاؤس جس کا نام لیدر سلٹ تھا، انہیں کیا ملا؟ چونکہ ڈاکو بہت جلدی میں نکلے تھے، وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ گئے۔ نوٹوں کی خالی بوریاں، وہ ٹرک جسے انہوں نے جلدی میں پیلا رنگنے کی کوشش کی تھی، اور پھر اصل خزانہ، ایک مونوپلی کا بورڈ گیم۔ وہ چوری کے اصلی نوٹوں سے مونوپلی کھیل کر وقت گزارے تھے، اور وہ بورڈ ان کی انگلیوں کے نشانات سے بھرا ہوا تھا۔ اور بس ایک بورڈ گیم کی بدولت ڈاکوؤں کا یہ گروہ پہچانا گیا اور پکڑا گیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ عظیم ٹرین ڈکیتی کی میراث بہت پیچیدہ ہے۔ یہ انصاف، ذاتی المیوں اور چند ایسے رازوں کا مجموعہ ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکے۔ تو حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ گروہ کے 16 میں سے 14 ارکان گرفتار ہوئے اور سب کو 30 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ رہی بات پیسوں کی، تو ان 2.6 ملین پاؤنڈز کا زیادہ تر حصہ کبھی نہیں ملا، وہ بس غائب ہو گیا۔ اور وہ پل جہاں یہ سب کچھ ہوا تھا، برائٹ گو برج، آج ایک دوسری وجہ سے مشہور ہے۔ لوگ اسے اب رابرز برج یعنی ڈاکوؤں کا پل کہتے ہیں۔ لیکن شاید اس پوری کہانی کا سب سے المناک پہلو ان 2 ڈرائیوروں کی قسمت ہے۔ سوچیں، ایک طرف ڈاکوؤں کا اپنا ڈرائیور، ایک نام نہاد ماہر جو کنجی وقت پر گھبرا گیا اور اپنا کام نہ کر سکا، اور دوسری طرف جیک ملز، ایک بے گناہ ٹرین ڈرائیور جس پر بے رحمی سے حملہ کیا گیا، اسے زخمی کیا گیا اور پھر اسی سے ان لوگوں کی مدد کرنے پر مجبور کیا گیا جنہوں نے اسے زخمی کیا تھا۔ وہ اس صدمے سے کبھی باہر نہ آ سکے، انہوں نے پھر کبھی کام نہیں کیا اور صرف 7 سال بعد انتقال کر گئے۔ تو 14 لوگ جیل گئے، لیکن یہاں ایک آخری چونکا دینے والا راز ہے۔ اس پورے منصوبے کے 2 سب سے اہم کردار کبھی نہیں پہچانے گئے۔ وہ شخص جس نے اصل میں انجن کو سگنل سے پل تک چلایا، اور اس سے بھی اہم رائل میل کا وہ اندرونی مخبر، وہ ماسٹر مائنڈ جس نے یہ سنہری مخبریاں دی تھیں، وہ کون تھے؟ ہم آج تک نہیں جانتے۔ اور یہی سوال اس عظیم ٹرین ڈکیتی کی اصل انکہی میراث ہے۔